المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. آج کی مجلس میں انشاءاللہ قیامت کی چھوٹی علامتوں کے تعلق سے گفتگو ہوگی. میرے بھائیوں، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جسے اس بات کا علم ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یسألک الناس عن الساعہ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریبی ہو. اور ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، مشہور حدیث جبریل، تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا گیا ہے پوچھنے والے سے زیادہ، جس سے پوچھا گیا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی نہ ہی جبریل علیہ السلام کو اس بات کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، جو کہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں، اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہے، جبکہ دنیا میں سید البشر ہیں، سارے انسانوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے آپ کو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. تو دونوں کو پتہ نہیں، صرف اللہ ہی کو پتہ ہے. یہ غیب کے خزانوں میں سے ہے، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ، صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے. لیکن کچھ اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں، کچھ اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. یہ نشانیاں دو طرح سے ہیں، بعض کو چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، بعض کو بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے. بڑی نشانیوں کے تعلق سے انشاءاللہ بعد میں گفتگو کی جائے گی. آج کی مجلس میں کچھ چھوٹی نشانیوں کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. تو ان چھوٹی نشانیوں کو علماء کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک تو وہ چھوٹی نشانیاں جو کہ واقع ہو چکی، ختم ہو چکی، وہ نشانی آ چکی، اور دوسری وہ نشانیاں ہیں جو کہ ظاہر ہو رہی ہیں اور برابر جن کا ظہور ہوتا جا رہا ہے، برابر وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اور تیسری وہ نشانیاں جو کہ ابھی ظاہر نہیں ہوئیں، اور یقیناً جس طرح پہلی نشانی ہو چکی دوسری نشانیاں ہو رہی ہیں، یہ نشانیاں بھی ظاہر ہو کے رہیں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اور آپ کی سچائی کی یہ باتیں گواہ ہیں کہ جس طرح آپ نے خبر دی تھی اس طرح ہوا، اور آگے بھی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ نشانیاں، پہلی قسم کی نشانیاں کہ جو ہو چکی ہیں. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، آپ کی وفات ہونا، اور ایسے ہی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، بیت المقدس کا فتح ہونا، اور سرزمین حجاز سے ایک آگ کا نکلنا. تو یہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو کہ ہو چکی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا. اور چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہو چکا ہے، اور جسے صحابہ کرام نے اور کفار مکہ نے بھی دیکھا. اور اسی طرح سے باقی نشانیوں کے تعلق سے صحیح بخاری کی حدیث عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدد 6 بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے ان 6 چیزوں کا شمار کر لینا. اس میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا موتی، میری موت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا اور آپ کی وفات یہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ آپ اور قیامت کے درمیان اب اور کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے. آپ آخری رسول ہیں، اب کوئی چیز آئے گی تو وہ قیامت ہی آئے گی. تو آپ نے فرمایا موتی، میری موت، یہ ایک نشانی ہو گئی. ثم فتح بیت المقدس، بیت المقدس کا فتح ہونا، ظاہر بات ہے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں تھا، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسے فتح کیا گیا. پھر آپ نے فرمایا ثم موتان یاخذ فیکم کقعاص الغنم،
پھر ایک ایسی وبا پھیل جائے گی مسلمانوں کے درمیان کہ جیسے جو ہے بکریوں میں کوئی بیماری پھیلتی ہے، طاعون کا مرض پھیل جاتا ہے اور ایک طرف سے سب مرتے چلی جاتی ہیں، تو اس طرح بیماری پھیلے گی۔ ثم استفاضۃ المال حتى يعطى الرجل 100 دینار فيظل ساخطا، پھر مال اس قدر افزوں ہو جائے گا، اس قدر اس کی افزائش اور بڑھوتری ہو جائے گی، اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کسی شخص کو تحفہ 1000 دینار دیا جائے تو بھی وہ ناراض رہے گا، 1000 دینار جو ہے اس وقت معمولی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ثم فتنۃ لا يبقى بیت من العرب الا دخلته، پھر ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے۔ ثم ہدنۃ تکون بینکم وبین بنی الاصفر فیقدرون، پھر ایک صلح ہوگی جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی، اور اس کے بعد رومی فریب کریں گے، دھوکہ دے دیں گے، تو وہ لوگ 80 جھنڈوں کے تحت آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بتائیں۔ ظاہر بات ہے بیت المقدس بھی فتح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی، اور جو آپ نے وبا کی جو ہے بیشین گوئی کی تھی، علماء نے کہا ہے کہ یہ طاعون امواس تھا، یہ بھی ہو چکا ہے، اور مال کی کثرت بھی ہو چکی ہے، اور اس طرح سے جو ہے فتنے قسم قسم کے مختلف زبانوں میں آ چکے ہیں۔ تو اس میں تقریباً جو بھی نشانیاں ہیں وہ چھوٹی نشانیاں ہیں اور ہو چکی ہیں، جو ہے بعض نشانیاں اس میں سے ابھی نہیں ہوئی ہیں اس حدیث میں، کہ جو مذکور بعض نشانیاں ہو چکی ہیں اور بعض نشانیاں آئندہ ہونے والی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى، یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک کہ سرزمین حجاز میں ایک آگ نہ نکلے جس کی وجہ سے مقام بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں، اور یہ آگ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آگ سرزمین حجاز سے نکل چکی ہے تقریباً 3 یا 4 صدی میں، تو یہ واقعہ بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں تھیں جو کہ ہو چکی، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو برابر ہو رہی ہیں، قائم ہیں، ظاہر ہیں، چل رہی ہیں، جیسے جھوٹے مدعیوں کا ظاہر ہونا، جھوٹے لوگوں کا اپنے آپ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرنا، اور ظاہر بات ہے بہت سے جھوٹے نبی دعویٰ کر چکے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ایسے ہی امن قائم ہو جانا، شریعت کا علم اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، جو ہے ظالموں کے معاونین کا بڑھ جانا، اور گانے بجانے آلات موسیقی کا بڑھ جانا، بعض لوگوں کا انہیں حلال تک سمجھ لینا، زنا کی کثرت ہو جانا، شراب پینے کی کثرت ہو جانا، بعض لوگوں کا شراب کو حلال سمجھ لینا، ایسے ہی جو ننگے پیر ہیں، ننگے بدن ہیں، بکریوں کے چرواہے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے سے فخر کرنا، ایسے ہی جو ہے مسجدوں کے بنانے میں، مسجدوں میں سجاوٹ اور زخرفہ کرنے میں لوگوں کا ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر کے جو ہے مبالغہ آرائی کرنا اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا، قتل کی کثرت ہو جانا، وقت کا گھٹ جانا، تیزی سے گزرنا، ایسے ہی نااہلوں کے پاس معاملے کو سپرد کر دینا، اور بدترین لوگوں کا جو ہے معاشرے میں اونچے مقام پہ پہنچ جانا، اور نیک لوگوں کا جو ہے پستی کی طرف پست جگہوں میں ہو جانا، ایسے ہی بات کرنے کے بہت سارے راستوں کا کھل جانا کہ ہر کسی کو بات کا موقع مل جائے، اور اسی طرح سے عمل کی کمی ہو جائے، بازار قریب ہو جائیں اس امت میں کہ بعض لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، بخیلی بڑھ جائے، جھوٹ بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، تجارت بڑھ جائے، زلزلے بڑھ جائیں، امین لوگ جو بے ایمان ہوں ان کو ایماندار سمجھنے لگیں، جو ایماندار ہوں ان کو بے ایمان سمجھا جانے لگے، فحشکاری بڑھ جائے، رشتوں کو لوگ توڑنے لگ جائیں، ایسے ہی پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ جائے، جو ہے فیصلوں کو پیسوں سے فیصلے خریدے جا سکیں، صرف خاص لوگوں سے سلام کیا جائے، معمولی قسم کے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے، قلم ظاہر ہو اور لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ لکھنے اور اپنی باتیں پھیلانے لگ جائیں، ایسی عورتیں ظاہر ہوں کہ جو پہنے بھی ہوں لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں، جھوٹ کی گواہی کی کثرت ہو جائے، اچانک موتیں بڑھ جائیں، رزق حلال کی تلاش میں لوگ نہ رہیں، ایسے ہی سرزمین عرب میں
جو ہے نہریں بہنے لگیں اور باغات اور پاک اور قسم قسم کے جو ہے اچھے یعنی جو صحرا تھا وہ صحرا اچھے جنگل میں تبدیل ہو جائے، انسان سے جو ہے جانور باتیں کرنے لگ جائیں، ایسے ہی کیا نام ہے آدمی کو اس کے جوتے کی جو ہے اس کا کوڑا اور اس کے جوتے کا تسمہ اسے خبر دینے لگے، اور ایسے ہی آدمی کی ران اسے بتائے کہ اس کی اہل و عیال نے اس کے بعد کیا کیا ہے، اور ایسے ہی عراق کا محاصرہ کر لیا جائے اور وہاں سے کھانے اور درہموں کو روک دیا جائے، پھر ایسے ہی شام کا محاصرہ کر لیا جائے، وہاں سے کھانے اور پیسوں کو روک دیا جائے، اور ایسے ہی مسلمان اور روم کے درمیان صلح ہو اور پھر اس کے بعد یہ صلح ٹوٹ جائے۔ تو اس طرح کی کتنی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، جاری رہتی ہیں۔ تو یہ وہ فتنے ہیں جو برابر جاری ہیں۔ کچھ فتنے وہ ہیں جو ابھی تک نہیں ہوئے، قیامت کی نشانیاں، لیکن وہ ضرور ہونے والی ہیں۔ مثلا جو نہر فرات ہے، وہ نہر فرات میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، قسطنطنیہ کو بلا ہتھیاروں کے فتح کر لیا جائے گا، ترک سے قتال ہوگا، یہودیوں سے جنگ ہوگی اور یہودیوں پر مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، قحطان کا ایک شخص ظاہر ہوگا اور اس کے بعد وہ لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے چلائے گا اور لوگ اس کی فرما برداری کریں گے، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک ہی مرد ذمہ دار ہوگا، اور ایسے ہی مدینہ سے برے لوگوں کو نکال دیا جائے گا اور پھر مدینہ ویران ہو جائے گا، ایک حبشی شخص کے ہاتھوں کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر کبھی وہ آباد نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری آخری زمانے کی نشانیاں ہیں جو کہ آئندہ ہونے والی ہیں، سب چھوٹی نشانیوں میں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، یہ ساری نشانیاں صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قیامت کی آفتوں سے محفوظ رکھے، قیامت کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر اور توحید پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔